ہے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی بلغتنی صلاتہ وصلیت علیہ وکتبت لہ سوا ذلک 10 حسنات۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی درود مجھ تک پہنچتی بھی ہے اور مزید یہ انعام ملتا ہے۔ صلیت علیہ، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اسے 10 نیکیاں مزید عطا کی جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے کہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اس کا درود آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مزید ثواب یہ ملتا ہے کہ آقا کریم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور مزید ثواب یوں بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور تو کریں، درود پاک پڑھنا کیسا انمول خزانہ ہے، کیسی انمول نعمت ہے۔ بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، آقا کریم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، غور تو کریں، جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کر دیں وہ کیسا باکمال ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں ذرا وہ دعا جو خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ دعا کہ جس کی خاطر آقا کریم اگر دعا کر دیں تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، وہ دعا آقا کریم اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں تو سورج دوڑا چلا ہے، وہ دعا کہ جس کے ذریعے بے قرار سینوں میں سکون نازل ہو جائے۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے محبوب آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں یہ سکون ہے۔ اب جسے سکون چاہیے، اب جسے چین چاہیے، جسے پیس چاہیے، جسے پرابلمز کا سولوشن چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ درود پڑھے۔ اس لیے کہ جو درود پڑھے گا آقا اس کے لیے دعا کریں گے، اور جس کے لیے آقا دعا کر دیں قرآن کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم۔ اے محبوب آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم فرماتے ہیں افضل العمل النیت الصادقہ، سب سے بہترین سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عظیم صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں النظر الی الرجل من اہل السنہ
الذی یدعو الی السنہ وینہا عن البدع عبادت. آقا کریم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، صحیح العقیدہ سنی جو سنتوں کی تبلیغ کرتا ہو اور بدعت سے روکتا ہو، اس مبلغ سنت کو دیکھنا عبادت ہے. جو صحیح العقیدہ سنی ہے، عاشق رسول ہے اور آقا کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، آقا کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے. اب غور کریں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہر زمانے میں بالخصوص اس وقت میں یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے، نت نئے انداز سے فتنے جنم لے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کا خاص فضل ہے اس امت محبوب پر کہ اللہ پاک نے ہر فتنے کو کچلنے کے لیے ایک مبلغ سنت ہر زمانے میں پیدا فرمایا ہے. جب بھی فتنوں نے سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محبوب کی مدد کے لیے ایک مبلغ سنت کو ضرور اس امت میں پیدا فرمایا ہے. اب آپ نظر دوڑاتے جائیں، آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو ہر زمانے میں ایک نمایاں سنتوں کی تبلیغ کرنے والا، سنتوں کو پہنچانے والا، سنتوں کو پھیلانے والا نظر آئے گا. ایسے ہی آج کے اس دور میں، آج کے اس پرفتن زمانے میں، آج کے اس مصائب و آلام کے زمانے میں بھی، آج کے اس سنتوں سے بے رغبتی کے زمانے میں بھی اللہ پاک نے سنتوں کی تبلیغ کرنے والا ایک مبلغ سنت ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی مسکراہٹ سے لاکھوں دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، جس کے ایک کلمے سے ہزاروں مسلمان عاشق سنت بن جاتے ہیں، جس کے فیضان سے لاکھوں سنت کے دیوانے بن جاتے ہیں، جس کے فیضان سے لاکھوں علماء اہل سنت بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ایسا مبلغ سنت عطا کیا ہے کہ جس کی مسکراہٹیں لاکھوں ٹوٹے ہوئے دلوں میں سکون پیدا کر دیتی ہے. اس مبلغ سنت کا نام ہے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ. یہ وہ ہیں جو کروڑوں آنکھوں کا نور ہے، جو کروڑوں دلوں کا دھڑکن ہے، عالم باعمل ہیں، نمونہ صالحین ہے، مبلغ اسلام ہے، رہبر ملت ہیں، ماحیے بدعت ہیں، حامی سنت ہیں، پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، عاشق ماہ رسالت ہیں، محب صحابہ و اہل بیت ہیں، محب اولیاء امت ہیں، عاشق اعلی حضرت ہیں. آج کے اس ٹاپک میں، آج کے اس بیان میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر اہل سنت کا عشق رضا آپ تک پہنچائیں. یہ وہ عاشق ہیں، امیر اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کا عشق ان کے بدن کے ہر حصے سے نمایاں ہوتا ہے. ان کی زبان بولتی ہے تو رضا کا عشق جھلکتا ہے. یہ چلتے ہیں تو جب بھی رضا کا عشق محسوس ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں تو تب بھی رضا کا عشق محسوس ہوتا ہے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کی ہر ادا میں رضا کی ادا کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہ ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. ان کا عشق کیسا ہے، یہ کیسے باکمال عاشق ہیں، سنیں. میرے امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے اعلی حضرت کا تعارف ہو گیا تھا. جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا یہ عشق تیز ہوتا گیا. اور فرماتے ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، فرماتے ہیں بڑا پیارا گولڈن جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت یہ نبی کے ذریعے ہوئی اور نبی کی معرفت یہ رضا کے ذریعے ہوئی ہے. ہم نے اللہ کو پہچانا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت حاصل کی یہ امام احمد رضا کے ذریعے. انہوں نے بتایا کہ میرے مصطفیٰ کے اختیارات کیا ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے مصطفیٰ کے پاور کیا ہیں. اور مزید امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ الیاس قادری کے کان
دو شخصیت کے خلاف سننے سے بہرے ہیں. ایک ہیں بغداد کے دولہا حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, اور دوسرے ہیں بریلی کے تاجدار سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی. فرماتے ہیں ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے ہم چلتے رہیں گے اور ان دونوں شخصیتوں کے توسط سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. کبھی اعلی حضرت کا عشق جب امیر اہل سنت کے سینے میں جوش مارتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پٹھان اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ میرے رضا پٹھان ہیں. یہ عشق کی معراج ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کو امام احمد رضا خان سیدی اعلی حضرت سے ہے. اب جانتے ہیں یہ عشق کیوں ہوا, یہ عشق اتنا جذب کیسے امیر اہل سنت کے سینے میں کر گیا؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فنا فی الرسول ہیں, یہ آقا کریم کی ذات میں فنا ہے. اسی لیے امیر اہل سنت نے جب پہلی بار اپنے قلم کو اٹھا کر کے کسی رسالے کو لکھا تو اس رسالے کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا, جس کی تصنیف کی ابتدا ہی امام احمد رضا کے گن سے ہوتی ہو, اس کو آج امیر اہل سنت کہا جاتا ہے. امیر اہل سنت کیسے عاشق رضا ہیں, کیسے باکمال عاشق, یہ عشق کیوں ہوا؟ اس کی ایک ہی وجہ, اور بھی وجوہات ہیں لیکن جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کو سیدی امام اہل سنت سے اس لیے عشق ہے کہ ہمارے رضا فنا فی الرسول ہیں, رسول کی ذات میں فنا ہے. اور کیسے فنا ہے؟ اے عاشقان امیر اہل سنت, اے عاشقان رسول, اپنے بچوں کو اگر عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں تو آج دو ہستیوں سے وابستہ کر لیں, رضا سے وابستہ کر لیں اور امیر اہل سنت سے وابستہ کر لیں. کوئی چور بھی آپ کے بچوں کے ایمان کو چھین نہیں سکے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان کیسے فنا فی الرسول ہیں؟ یہ ایسے فنا فی الرسول ہیں کہ جب کوئی حاجی حج سے آتا تو آپ پوچھتے کیا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے؟ اگر جواب یس میں ہوتا تو امام اہل سنت اپنے وقت کے امام ہیں, اپنے وقت کے مفسر ہیں, اپنے وقت کے مجدد اعظم ہیں. آپ جیسے ہی سنتے کہ اس آنے والے عاشق رسول حاجی نے آقا کریم کے روزے کی زیارت کی ہے, فوراً قدموں میں گر جاتے اور قدموں کو بوسہ دے لیا کرتے. اور ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب سیدی اعلی حضرت ان کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا آپ نے حج تو کیا ہے, آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کی ہے, آپ نے طواف کعبہ کیا ہے, آپ نے میزاب رحمت کی وہ بارشوں کو بھی دیکھا ہے, آپ نے وہاں کعبہ معظمہ پر برستا ہوا نور بھی دیکھا ہے, مجھے ذرا یہ بتائیں کیا آپ نے آقا کریم کی سنہری جالیوں کی زیارت کی ہے؟ کیا آپ نے آقا کریم کے روزے اقدس میں حاضری دی ہے؟ جواب ملا حاضری دی ہے, لیکن بس یہ ہوا کہ میں 2 ہی دن ٹھہر پایا آقا کریم کی بارگاہ میں. سیدی اعلیٰ حضرت آگے بڑھے, قدموں کو جوم لیا اور فرمایا میاں 2 دن تو بہت ہیں, وہاں کی سانسیں ہی نجات کے لیے کافی ہے. یہ ہے عقیدہ رضا, یہ ہے عقیدہ امام اہل سنت, یہ ہے اعلیٰ حضرت کا آقا کریم سے عشق. اسی عشق نے امیر اہل سنت کو عشق رضا پر ابھارا ہے. آپ کے سینے میں جو عشق رضا ہے اس کی
جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے رضا یہ عاشق اعظم ہیں، یہ عاشقوں کے امام ہیں، اور ہمارے امیر اہل سنت الحمدللہ ہر اس چیز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جس کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ کی طرف ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا عشق رضا کیوں ہے؟ اس کی وجہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک واقعہ اور ملاحظہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت دوسری مرتبہ حاضر ہوئے، اور اس بار نور برساتا گنبد خضرا نگاہوں میں بسایا، قریب گئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ مواجہہ شریف میں پہنچ گئے۔ سنہری جالیوں کا نور اب آنکھوں میں بسا ہوا ہے، دل کو مدینے پاک کی پر نور فضائیں معطر کر رہی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے دل میں خیال آیا، خیال کیا آیا کہ کاش مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا، کاش آج حجاب اٹھ جاتا اور آقا کریم بے حجاب نگاہوں کے سامنے آ جاتے۔ یہ خیال ہے، یہ تصور ہے، ابھی اس تصور کی ابتدا ہوئی ہے۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے سیدی امام اہل سنت کی بے چینی میں، بے قراری میں، اضطراب کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پوری نعت یہ لکھ دیتے ہیں۔ آخر میں دیدار نہیں ہوا، ابھی مزید انتظار کرایا جا رہا ہے، ابھی محبوب کی جانب سے پردے کو ہٹایا نہیں گیا، ابھی رخ محبوب چلمن سے باہر نہیں آیا ہے، ابھی انتظار اور کرانا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے اس شعر پہ پہنچتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، اتنے میں کیا ہوا، محبوب نے پردوں کو ہٹا دیا اور امام اہل سنت نے جاگتی نگاہوں سے آقا کریم کا دیدار کیا۔ اور پھر مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، بولو وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ امیر اہل سنت کو جو عشق رضا ہے، اس کی جھلک دنیا نے اس وقت دیکھی جب پہلی بار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں امیر اہل سنت کی حاضری ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس کے کروڑوں چاہنے والے ہیں وہ امیر اہل سنت بریلی شریف میں ننگے پاؤں ٹہل رہے ہیں، اور مزید اس کی کیفیت دنیا والوں نے اس وقت ملاحظہ کی جب درے اعلیٰ حضرت قریب آیا، جب درے مرشد قریب آیا تو امیر اہل سنت کے عشق کا اوج دیکھیں، کمال دیکھیں، عشق بڑھتا گیا۔ ابھی تو یہ عاشق بریلی کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھوم رہا تھا، لیکن جب قریب ہوئی بارگاہ اعلیٰ حضرت، جب در رضا قریب آیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ امیر اہل سنت نے نہ سر کے بل نہ پیر کے بل بلکہ زمین پر گھسٹتے ہوئے دربار اعلیٰ حضرت میں حاضری پیش کی۔ اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں یہ عشق کا کمال ہے۔ عشق ہوتا ہے تو بندہ ننگے پاؤں جاتا ہے، عشق مزید بڑھتا ہے تو بندہ سر کے بل جاتا ہے، عشق اور انگڑائی لیتا ہے تو نہ سر کے بل جاتا ہے نہ پیر کے بل جاتا ہے، بلکہ اپنے وجود کو اپنے مرشد کے در کی مٹی سے چمٹتا ہوا، چمیٹتا ہوا، لپٹتا ہوا، گرتا پڑتا ہوا اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایسی حاضری امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے در رضا پر پیش فرمائی،
اور پھر مزید سنیں، بریلی شریف جاؤں میں، پھر بریلی شریف جاؤں میں، برکت مرشدی کی پاؤں میں، کر لو روزے کا خوب نظارہ، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اور مزید عشق کا نظارہ پیش کرتا ہوں، مزے کو مزہ آ جائے گا جب درے اعلیٰ حضرت پہ حاضری ہوئی نا امیر اہل سنت کی، دیکھیں کیا پر نور سما ہوگا۔ امیر اہل سنت ہیں اور امام اہل سنت کی بارگاہ ہے، اتنے میں کسی نے کان میں آ کے کہا کہ فلاں جو ضعیف العمر بزرگ ہے نا، یہ وہ ہیں کہ جن کی آنکھوں نے رضا کا دیدار کیا ہوا ہے۔ جب امیر اہل سنت نے یہ سنا نا، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، کیفیت میں اضطراب آ گیا، دوڑے اور دوڑ کر کے امیر اہل سنت نے سب سے پہلے ان آنکھوں کو چوما جن آنکھوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا۔ ذرا بتائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا کمال کا عشق ہے نا، اس عشق کو کیسے ہم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، کیسے ان کو الفاظ کے زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسپیچ لیس ہے، کاؤنٹ لیس ہے، اس کو نہ سمویا جا سکتا ہے نہ گھیرا جا سکتا ہے۔ یہ عشق رضا جو امیر اہل سنت کے سینے میں موزن ہے، اس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی لمٹ ہے۔ ہاں ایک حد ضرور ہے، وہ ہے شریعت کی حد، وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حد۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کہتے ہیں نا عشق انسین ہوتا ہے، اس کو دکھا نہیں سکتے، اس کو بتا نہیں سکتے کہ عشق یہ ہے دیکھ لیجئے، محبت یہ ہے دیکھ لیجئے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور میں امام اہل سنت کا عشق کسی کو دیکھنا ہو تو وہ امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھ لے، یہ سراتا پا عشق امام اہل سنت کا مجسمہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول یعنی عقلیں قربان ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا عقول ہمیں قبول ہے۔ یہ ہے میرے امیر اہل سنت اور یہ ہے ان کا عشق رضا۔ کیا کمال کا عشق رضا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں میرے امیر اہل سنت نے جب بھی کسی فتنے نے جنم لیا ہے، جب بھی کسی عقیدہ اہل سنت پر یا معمولات اہل سنت پر حملہ ہوا ہے تو عشق رضا کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشق رسول پر حملہ ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کھڑے ہوئے، اور آج کے دور میں جب بھی عقیدہ اہل سنت پر حملہ ہوتا ہے تو اپنا سینہ لے کر کے امیر اہل سنت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے امیر اہل سنت کی ذات جو عشق رضا میں اس قدر مگن ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عشق کیسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ اور اہل بیت کے عشق کو بچوں کی رگوں میں پھیلانے کے لیے امیر اہل سنت نے نعرے دیے، ایسے ہی امیر اہل سنت نے عشق رضا کو بچوں تک پہنچانے کے لیے نعرے عطا کیے ہیں۔ آؤ مل کر کے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ ان نعرے کا جواب کیا ہوگا میں عرض کرتا ہوں۔ نعرے کا جواب ہے رضا ہے رضا، خائف کبریا، عاشق مصطفیٰ، ہے رضا ہے رضا، سنیوں کے پیشوا، ہے رضا ہے رضا، رہبر و رہنما، ہے رضا ہے رضا، صوفی باصفا، ہے رضا ہے رضا، صاحب اتقا، ہے رضا ہے رضا، خوب رو و خوش ادا، ہے رضا ہے رضا، دل برو دل ربا، ہے رضا ہے رضا، عاشق اولیاء، ہے رضا ہے رضا، زینت اتقیا، ہے رضا ہے رضا، عالم بام
مکمل، ہے رضا ہے رضا مفتی بے بدل، ہے رضا ہے رضا خائف کبریا۔ ہے رضا ہے رضا۔ یہ نعرے جو امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو یاد کریں اور یاد کر کے اپنے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھروں پر یہ پیغام لے کر کے جائیں، اور سارے جو بھی آپ کے ملنے والے ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان سب کو امام اہل سنت کا عاشق بنا دیں، اور اگر آسانی چاہتے ہیں تو ان سب کو امیر اہل سنت کا عاشق بنا دیں، امیر اہل سنت ان کو بارگاہ رضا میں پیش کر دیں گے۔ آپ غور کریں، میرے امیر اہل سنت سے ایک مدنی مذاکرے میں سوال ہوا، پوچھا گیا کہ یہ بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت یوں تو خوبیوں کا مجموعہ ہے، آپ ایسا مجموعہ ہیں کہ ہر خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن آپ عاشق رضا ہیں، یہ تو بتائیں آپ کو ان کی کون سی خوبی سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے؟ تو میرے امیر اہل سنت نے کیا جواب دیا؟ یقین جانے عشق میں ڈوبا ہوا لبریز جل تھل جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی خوبیوں کو باہم ترجیح دینے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ مجھے اعلیٰ حضرت کی کسی خوبی میں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی کہ جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ خوبی فلاں خوبی سے کم ہے۔ کہتے ہیں ساری خوبیاں ہی وزندار ہیں، اللہ پاک کی محبت میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ عشق رسول کا وصف دیکھو تو اعلیٰ حضرت معراج کی بلندیوں پر ہیں، قرآن کریم کی فہم میں ان کا کوئی مثل نہیں، ان کے جیسا کوئی مفسر نہیں، ان جیسا کوئی محدث نہیں، ان جیسا کوئی مفتی نہیں، ان جیسا کوئی علامہ نہیں، بس ہر طرف رضا کے جلوے ہی نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں امیر اہل سنت ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت نے، یہ شعر تو امیر اہل سنت کا نہیں ہے، لیکن آپ نے جواب دیتے وقت یہ شعر ارشاد فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایسا عشق ہے امیر اہل سنت کو امام اہل سنت سے۔ اور دیکھیں آپ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنی پیاری دعوت اسلامی کو، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا کہ اہل سنت کو فروغ دیا جائے تو کس انداز سے دیا جائے، تو اعلیٰ حضرت نے جو 10 نکاتی پروگرام دیا تھا، تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت جب جواب دے رہے ہیں، اور آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ اس جواب کو عملی تصویر بنا کر کے کسی نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، تو وہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو جھلک دکھاتا چلوں، بس اس کے بعد اپنے بیان کے اختتام کی طرف آ جاؤں گا۔ آپ غور کریں، امام اہل سنت نے فرمایا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ میرے امیر اہل سنت نے جامعۃ المدینہ الحمدللہ نگر نگر کھول ڈالے۔ آپ دیکھیں تو آپ کے وطن عزیز ہندوستان ہی کے اندر الحمدللہ 200 سے پلس بنات اور بنین کے جامعۃ المدینہ ہیں۔ امیر اہل سنت نے جب پڑھا کہ امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ طلباء کو وظائف دیے جائیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث کرنے والے طلباء کو باقاعدہ وظائف جاری کرتی ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا، ہماری ہند مشاورت، آپ دیکھیں ہمارا ناگپور میں ایک ماڈل جامعۃ المدینہ ہے، وہاں پڑھنے والے ہر طالب علم کو ان کے میرٹ کی بنیاد پر اسکالرشپ وظیفہ پیش
پیش کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اساتذہ کی بہتر تنخواہیں ہوں تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی کے اندر اساتذہ کو بہتر تنخواہیں پیش کی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تباہ طلبہ کی جانچ ہو, الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں ہر طالب علم کی فکر کو, اس کی نظر کو, اس کی صلاحیت کو جانچ کر کے اس کی استعداد کے مطابق, اس کی ایبلٹی کے مطابق اس کو شعبہ پیش کر دیا جاتا ہے. امیر اہل سنت نے جب دیکھا کہ امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ مبلغین فراہم کیے جائیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی نے ہر ڈسٹرکٹ پر, ہر زون پر, ہر اسٹیٹ پر, ہر ریجن پر الحمدللہ مبلغین کا نور برساتا قافلہ تیار کر دیا ہے. امیر اہل سنت نے جب دیکھا کہ امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ عمدہ کتابیں تحریر کی جائیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی نے المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر انڈیا قائم کر دیا, جس کے ذریعے مختلف زبانوں میں اور مختلف ٹاپکس پر تحقیقی علمی ریسرچ بیس انٹرنیشنل کوالٹی کا مواد پیش کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ کتابوں کی مفت فراہمی کی جائے, مفت کتابیں تقسیم کی جائیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس تقسیم رسائل, جس کے ذریعے گھر گھر, ڈور ڈور اور بڑے بڑے اجتماعات میں تقسیم رسائل کیے جاتے ہیں. اور آپ جا کر کے المدینہ لائبریری وغیرہ وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں دیکھ سکتے ہیں کتابیں مفت میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا شہروں میں نگرانوں کا تقرر ہو تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ذیلی حلقے سے لے کر کے ملک سطح تک کا پورا ایک سسٹم اور نظام موجود ہے. آپ غور کرتے چلے جائیں. امیر اہل سنت نے جب دیکھا کہ امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا استعمال کیا جائے تو الحمدللہ پرنٹ میڈیا کے استعمال کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ منتھلی میگزین اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اور مزید اعلیٰ حضرت کے خواب کو سچی تصویر میں ڈھالنے کے لیے الحمدللہ ہند مشاورت کی طرف سے FGN چینل عشق رضا کو گھر گھر تک پہنچا رہا ہے. یہ ہے امیر اہل سنت کا عشق, جو معنوی تصویر سے اٹھ کر کے مجسم تصویر کے ساتھ آج دعوت اسلامی انڈیا اور ہند مشاورت کے ہر مبلغ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت سے محبت کرنے والا اور امام اہل سنت سے عشق رکھنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے